پہلا فرمان جو آ رہا ہے وہ پڑھنے کے تعلق سے ہے، قرآن و سنت کے علم کو حاصل کرنے کے تعلق سے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ خود نبی پاک فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ نبی پاک کا یہ وظیفہ تھا، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کو معلم بنایا گیا۔ خود نبی پاک کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا فرمایا کہ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھ قوم میں، انہی میں سے ایک نبی، ایک رسول کو بھیجا، جو رسول ان کے اوپر اللہ رب العالمین کے آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے اور انہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، جبکہ وہ لوگ پہلے گمراہی میں تھے۔ تو نبی پاک کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے بتائی اور نبی پاک کی ذمہ داری کو بہت اچھے انداز میں ادا کیا، بہت اچھے انداز میں ادا کیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، مجھے معاشی پریشانی کی صورتحال کا سامنا ہے، مجھے اس طرح کے ہم شکوے کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے نبی پاک کو، آپ کے مکی دور کو دیکھیے، اس مکی دور کے حالات کو دیکھیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مکی دور کے اندر نبی پاک کی اور مسلمانوں کی حالت کیا تھی، کس طرح سے مسلمان چھپ چھپ کر کے دین پر عمل کرتے تھے، وہ صورتحال تھی۔ لیکن اس حالت میں بھی نبی پاک نے اس اہم فریضے سے کسی بھی طرح سے آپ نے اس کی طرف سے ذرا بھی کوتاہی نہیں برتی، بلکہ چھپ چھپ کر کے آپ صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ اس کی اہمیت ہے اور یہ اس کا مقام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکی دور کے اندر، جس دور میں اسلام کا نام لینا جرم تھا، جس دور میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ایک طرح کا جرم تھا، جس دور میں اللہ رب العالمین کے احکام اور تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ ایک بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی، اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر متعین کیا بستی سے باہر، مکے سے باہر، اور وہاں آپ تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو یہ تعلیم کی اہمیت ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ علم کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ دینی علم، قرآن و سنت کے علم کے حصول کی اتنی اہمیت کیوں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ میرے بھائیوں، ساری سعادتوں کا انحصار اسی پر ہے، ایک انسان کی کامیابی کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ ایک انسان دنیائی کامیابی چاہتا ہو یا آخرت میں نجات چاہتا ہو تو اسے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک انسان بغیر علم کے اللہ رب العالمین کو نہیں جان سکتا، اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا، رب کے حقوق کو نہیں جان سکتا، رب کی باتوں کو نہیں معلوم کر سکتا۔ جب تک اس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ ان تمام باتوں کو جان نہیں سکتا۔ ایک انسان کے پاس اگر علم نہیں ہوگا، دین کا صحیح علم نہیں ہوگا تو وہ انسان فتنے سے دوچار ہو جائے گا، فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اور آپ یقین جان لیجئے کہ فتنوں فساد کے وقت جب ایک انسان فتنے میں گھرتا ہے، ایک انسان مشکلات میں گھرتا ہے، اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، اس وقت اس کی حفاظت جو ہوتی ہے تو علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بلکہ نبی ابن نبی ہیں۔ یہ مقام ان کو حاصل ہے کہ مسلسل چار پشتوں میں نبوت کا سلسلہ۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی حسین بنایا تھا، یہاں تک کہ آدھا حسن اکیلے یوسف کو عطا کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام جب بگ کر کے مصر میں پہنچے اور عزیز مصر کے یہاں پہنچے، عزیز مصر نے ان کو اپنی بیوی کے حوالے کر دیا اور اس بات کی تاکید کر دی کہ اس بچے کا خاص خیال رکھنا۔
اور اس کی پوری نگہداشت کرنا۔ اب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں رہنے لگے اور عزیز مصر کی بیوی بھی ساتھ ساتھ رہا کرتی تھی۔ آپ دیکھیے اس وقت یوسف علیہ السلام کا وہ حسن تھا جس حسن کے سامنے سارے حسن فیل ہو جائیں، وہ حسن موجود تھا۔ اور اس وقت یوسف علیہ السلام آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں۔ کیسی آزمائش؟ ایسی آزمائش جو ان کی سابقہ آزمائشوں سے بڑھ کر کے تھی، اس سے بڑی آزمائش سے دوچار اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے، ایسی آزمائش تھی۔ آزمائش کیسی تھی؟ عزیز مصر کی بیوی جو حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، ملکہ تھی، یوسف علیہ السلام پر احسان کرنے والی تھی، ان کی محسنہ، ان کی مربیہ تھی، وہ بیوی ان کے اوپر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ اور فریفتہ ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ پر قابو رکھے، بلکہ قرآن کریم کا بیان ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، ایک وقت ایسا آیا کہ اس عورت نے سارے دروازے بند کر دیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے ایک دروازے کے اندر، پھر اس کے اندر، پھر اس کے اندر 7 دروازے بند کیے، سارے دروازوں کو بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد پھر برائی کی دعوت دی، برائی کی دعوت دی۔ اس وقت قرآن کریم کا بیان ہے اس فتنے سے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کس چیز نے کی؟ آپ اس چیز کو دیکھیے، اللہ رب العالمین کا بیان ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اس عورت نے یوسف کا قصد کر لیا تھا، اور یوسف بھی اس کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتے، اگر برہان کو نہ دیکھتے تو یوسف علیہ السلام اس فتنے میں پڑ جاتے۔ وہ برہان کیا ہے؟ مفسرین نے بہت ساری باتیں کہی، کئی طرح کی باتیں کہی گئی، لیکن اس سلسلے میں علامہ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر سعدی میں لکھتے ہیں کہ یہاں برہان سے مراد وہ علم اور ایمان ہے جو یوسف علیہ السلام کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ جو علم اور ایمان موجود تھا، اس علم اور ایمان کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کی حفاظت ہوئی۔ میرے بھائیوں، ذرا قرآن کریم کی اس بیان کو دیکھیے، یوسف علیہ السلام کی حفاظت کس چیز سے ہوئی؟ علم کے ذریعے ہوئی، علم اور ایمان کے ذریعے ہوئی۔ ان کی صورت سے ان کی حفاظت نہیں ہوئی، بلکہ صورت نے تو ان کو فتنے میں ڈال دیا تھا، حفاظت ہوئی تو علم سے ہوئی، ان کی سیرت سے ہوئی۔ تو یہ علم کا مقام ہے۔ ایک انسان فتنوں سے بچتا ہے، فتنوں کے دور میں، فتنوں فساد کے دور میں، طرح طرح کی آزمائشوں کے وقت ایک انسان کے علم کی بنیاد پر حفاظت ہوتی ہے۔ اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایک انسان کے پاس جب علم نہیں ہوتا ہے تو وہ کچھ کا کچھ کر سکتا ہے، اپنے رب کو جان نہیں سکتا، رب کی عبادت وہ نہیں کر سکتا، نبی پاک کے حقوق کو وہ نہیں جان سکتا۔ اور اس دنیا کے اندر انسانیت کی تاریخ میں شرک جو سب سے پہلے آیا تو یہ دراصل علم نہ ہونے کی بنیاد پر آیا۔ آپ صحیح بخاری کی روایت کو دیکھیے اور اس سے آپ علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ کتنا اہم ہے یہ علم۔ صحیح بخاری کی روایت کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کچھ بتوں کا تذکرہ کیا جو نوح علیہ السلام کی قوم کے بت تھے، اور پھر وہی بت عربوں کے یہاں بھی آ گئے تھے، عرب بھی ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ ان بتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، ود کا، سوا کا، نصر کا، یغوث کا، یعوق کا، ان بتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ یہ بت کون تھے اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صحیح بخاری کو دیکھیے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسماء رجال صالحین، یہ جو ود، سعا، یغوث اور یعوق ہیں، یہ دراصل نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ یہ نہایت نیک لوگ تھے، ود، سعا، یغوث، یعوق، یہ نہایت نیک لوگ تھے۔ جب یہ مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے مرنے کے بعد شیطان ان کی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو
تمہیں ان سے محبت ہے، یہ تمہارے بیچ کبھی ہوا کرتے تھے، تمہاری مجلسوں کی زینت بنا کرتے تھے، آج یہ تمہارے درمیان نہیں ہے، تو تمہیں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ کہا کہ اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں؟ شیطان نے کہا کم از کم اتنا کر لو کہ ان کے اسٹیچو بنا لو، مجسمے بنا لو، اور مجسموں کو اپنی ان کے مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں پر نصب کر دو۔ اتنا تو تم کر سکتے ہو نا محبت کے اظہار کے لیے۔ لوگوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے، اتنا کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اسٹیچو بنایا گیا، مجسمے بنائے گئے اور ان کو نصب کر دیا گیا۔ اس وقت ان کی عبادت نہیں ہوئی۔ ابن عباس کے فلم توبت، اس وقت ان کی عبادت نہیں ہوئی، لیکن جب وہ لوگ ختم ہو گئے جنہوں نے مجسمے بنائے تھے، اسٹیچو بنائے تھے، ان کے بعد ان کی اولاد آئی، اور وہ اولاد آئی تو اولاد کیسی تھی؟ اولاد بے علم تھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں فلما ہلک اولئک وتنسخ العلم عبدت، جب یہ لوگ ختم ہو گئے اور ان کے بعد دوسرے لوگ آئے جن کے پاس علم نہیں تھا، علم ختم ہو چکا تھا، تب ان کی عبادت شروع ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، انسانیت کی تاریخ میں سب سے پہلے شرک جو آیا تو وہ دراصل علم نہ ہونے کی بنیاد پر آیا، علم کے اٹھ جانے کی بنیاد پر آیا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ علم کی اہمیت ہے۔ اگر علم نہیں رہے گا، ایک انسان شرک کو توحید سمجھے گا، ایک انسان بدعت کو سنت سمجھے گا، ایک انسان بے دینی کو دین سمجھے گا، جیسے کہ آج ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں جس کو اسلام نے شرک قرار دیا ہے، جس کو اسلام نے اسلام مخالف اور دین سے خارج ہونے والا